بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین المبعوث رحمۃ للعالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کا رمضان ای بائٹ جو تھا سم ٹیکنیکل ایشوز سے، تو اس کی وجہ سے وہ اپلوڈ نہیں ہو سکا، اور وہ جو تھا پریویس اس سے پہلے والا جو رمضان ای بائٹ تھا اس کے بارے میں تھا کہ کچھ لوگوں کے سوالات تھے، انہوں نے حدیث جبرائیل کے بارے میں پوچھا تھا۔ تو بہرحال انشاءاللہ کل پرسوں میں دوبارہ اس رمضان ای بائٹ کو اپلوڈ کروں گا، دوبارہ ریکارڈ کر کے انشاءاللہ۔ ابھی رمضان المبارک کے کچھ ہی ایام باقی رہ گئے ہیں، اور یہ ماہ مبارک خصوصاً اور تمام دوسرے مہینے عموماً اعمال کا مہینہ ہے، سب مہینے اعمال کے ہیں، لیکن اس مہینے میں لوگ اعمال کی دوڑ لگاتے ہیں، کیونکہ اعمال کی قدر و قیمت اس ماہ مبارک میں بڑھ جاتی ہے۔ اور ابھی کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، جس میں 2 طاق راتیں رہ گئی ہیں، 27ویں اور 29ویں، اور ممکن ہے یہی وہ قبولیت والی راتیں ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان راتوں کا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آگے جمعۃ الوداع بھی آ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن بھی ہمیں خاص طور پہ عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری عبادات اور دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اس مہینے میں شیطان تو عموماً قید ہوتا ہے، عموماً کیا بلکہ قید ہی ہوتا ہے، لیکن بندے کے اندر وہ ایک ایسا بیج بوجھ کر چلا جاتا ہے، بیج وہ بو دیتا ہے، اپنے ٹریپ بچھا دیتا ہے شیطان، کہ پھر ہم اس میں سے بچنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، کہ اللہ ماشاء اللہ جنہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائے۔ اور وہ جو بیج جو بوتا ہے، وہ ان بہت سارے بیج، جن میں سے ایک بیج ہے تکبر کا، کیونکہ اس مہینے میں ہم عبادات کر رہے ہیں، بہت زیادہ خیرات بھی دے رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، والنٹیئر ورک کر رہے ہیں، مسجدوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، مسجدوں میں کام کر رہے ہیں، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ کام کر رہے ہیں، دوسرے دیکھو کام نہیں کر رہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا برتر فیل کرتے ہیں، دوسروں کو کمتر فیل کرتے ہیں، اور ایک قسم کا تکبر ہمارے ذہنوں میں ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ یہ سوچ جو ہے اصل میں یہ شیطان کی سوچ ہے، اللہ کے تابعدار بندے کی سوچ نہیں۔ اللہ کا تابعدار بندہ تو جو ہے وہ بہت ہی عاجز ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا وَلَذِكْرُ رَبِّ عَدَّ اللَّهِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ پاک میرے پڑھنے کی کمی پیشی جو ہے اس کو معاف فرمائے، اور آئندہ صحیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو ایڈریس کیا ہے، اور اس میں مسلمانوں میں مرد اور عورت کی تفریق نہیں رکھی، دونوں کو برابر اللہ سبحانہ و تعالی نے مخاطب کیا ہے، اور بتایا کہ بے شک مسلمان مرد، عورت، ایمان والے، ایمان والیاں، فرما بردار اور فرما بردار عورتیں، سچے اور سچیاں، صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں، عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں، اپنی پارسائی کے لیے نگاہوں کو نیچے رکھنے والے اور نگاہوں کو نیچے رکھنے والیاں، اللہ کو یاد کرنے والے اور اللہ کو یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بخشش اور بہت بڑا ثواب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب یہ ثواب اسی صورت میں ملے گا جو ہم سارے اعمال یہ ہم کر رہے ہیں، عام دنوں میں بھی کر رہے ہیں اور رمضان المبارک میں بھی کر رہے ہیں، جب ہمارے اندر تکبر نہیں ہوگا۔ سارا جو ہے انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، کہ ہماری نیت کیسی ہے، دکھلاوا تو نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اور کبھی کبھار ہم کسی عمل کو دکھلاوے کے لیے تو نہیں کر رہے، لیکن اس عمل میں ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ عمل کیا، وہ دوسرا بندہ دیکھو باہر گھوم رہا ہے، میں نے روزہ رکھا، گرمی تھی اور میں نے روزہ رکھا، اور وہ دوسرا ایئر کنڈیشن میں بیٹھا اور اس نے روزہ نہیں رکھا، یہ تکبر آ گیا۔
تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بلندی دے دیتا ہے۔ اپنے آپ کو عاجز بنا لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلندی عطا فرما دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسند احمد میں ہے، جس کا نمبر 5576 ہے، بڑی حدیث ہے، اس کا حصہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی عاجزی جو ہے اللہ سبحانہ کو دکھلا رہے ہیں، کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اب میں تیرا بندے کا بیٹا ہوں۔ یہاں پر بندہ بھی ہے اور غلام بھی ہے، کیونکہ عربی سے ٹرانسلیٹ کریں تو غلام کے سینس میں آ رہا ہے، تو ہم اس ادب میں احترام میں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم نافذ ہے اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ عین عدل ہے، کہ جو بھی تو میرے بارے میں فیصلہ کرے گا عین عدل کرے گا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کتنی عاجزی اختیار کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارا بڑی شیطان ہے کہ وہ کیسے بات کر رہا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11، 12، 13 کے اندر جو ہے وہ پورا نقشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ جب شیطان کو کہا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، کہ ہم نے تمہیں ابتدا میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہا ہے آدم کے لیے، کہ مٹی سے پیدا کیا، تمہاری صورت تمہاری شکل بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ ابن آدم کے آدم علیہ السلام کو آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کہ وہ سجدے کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ اور اس کی اگلی آیت میں پھر بتا رہے ہیں قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلَّا أَلَّا تَسْجُدُوا إِذَا أَمْرَتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ۔ اب یہ اپنی برتری بیان کر رہا ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ جب شیطان اس کو ہم نے حکم فرمایا دیا، شیطان کو حکم دیا، اللہ کہہ رہا ہے تو یہ کس چیز نے باز رکھا شیطان سجدہ کرنے سے؟ تو اس نے کہا میں انسان سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور یہ تو تراب، یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، طین سے، تو میں تو جو ہے اس سے افضل ہوں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگلی آیت قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فما يكون لك أن تتكبر فيها فأخرجك إنا من الصاغرين۔ تتکبر کہ تو بہشت سے اتر جا، تو راندہ درگاہ ہو جا، تو چلا جا، تجھے شایع نہیں کہ تو یہاں پر جو ہے غرور کرے، تکبر کرے، تو ذلیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نکال دیا۔ تو تکبر یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 54 ہے، جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی بندہ عمدہ کپڑے پہنتا ہو، جوتے پہنتا ہو، کیا یہ بھی تکبر کے زمرے میں آتا ہے کہ عمدہ کپڑے پہننا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر کا مطلب ہے خود کو ہٹ دھرمی کے ساتھ نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس حدیث کے اندر ہے۔ اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں، لیکن اگر اچھے کپڑے پہن کر میں اپنے آپ کو برتر سمجھوں اور دوسروں کو حقیر سمجھوں تو پھر یہ جو ہے تکبر ہے۔ اور سنن ابن ماجہ میں بھی یہ اسی طرح کی حدیث جو ہے 59، حدیث نمبر 59 ہے، اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا، اور جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایمان جو ہے اگر ایک چھوٹا سا رائی تو بالکل معمولی ہے وہ ہوگا تو وہ بندہ جو ہے جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جب جنت میں جنت والے چلے جائیں گے، دوزخ میں دوزخ والے چلے جائیں گے، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان کرے گا، ملائکہ سے کہے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے دوزخ سے نکال کر لے آؤ۔ تو اب پھر وہ لوگ جن کے دلوں میں رائی کے بہت بڑے بڑے گناہ کیے لیکن دل میں ایک رائی کے برابر ایمان تھا، شرک نہیں کیا تھا،
اللہ سے، وہ ان کو پھر نکال کے لایا جائے گا، وہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر ان کو ایک نہر ہوگی، نہر حیات، نہر حیا، اس میں ڈالا جائے گا، اس کے اندر ان کو ڈپ کیا جائے گا، اور تب وہ جب اس میں سے نکلیں گے تو وہ تر و تازہ ہو جائیں گے۔ اور جس طرح مطلب بندہ اگر کوئی چیز دھل رہی ہو نہر کے کنارے پانی میں، اگر کوئی سبزہ لگا ہو تو وہ دھلتا رہتا ہے تو کیسا وہ صاف ہو جاتا ہے، اس طرح وہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ان کو پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، انسان کے لیے تکبر ہے ہی نہیں، تکبر تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے کہ وہی متکبر ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، صرف تکبر اللہ کے لیے ہے، وہی متکبر ہے، باقی ہم سب عاجز ہیں۔ ہمیں تو تکبر کرنا ہی نہیں چاہیے، کسی بھی، کوئی میں عمل کروں اس پر تکبر نہیں، کوئی میں کسی کو چیریٹی دوں، نماز کروں، اس چیز ہمیں کوئی کیا پتہ کہ ہماری چیریٹی، ہماری نماز، ہماری صدقہ خیرات، ہمارے روزے اس لیول کے ہیں بھی، اس معیار کے ہیں بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے یا نہیں۔ تو اسی لیے ہم جو ہے تکبر سے جتنا بھی اجتناب کریں، جب بھی ایسا کوئی خیال ذہن میں آ جائے تو اس کے لیے استغفار کریں۔ تبھی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ اس رمضان المبارک میں اپنی ایک عادت بنا لیں کہ ہم جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنا ہمارے لیے فائدہ ہے، کیونکہ استغفار ایک حدیث میں ہے کہ ہمارے رزق کو بڑھا دیتا ہے، گناہوں کو تو دھو ہی رہا ہے، ہمارے رزق کے اندر فراوانی پیدا کر دے گا، ہماری مشکلات آئیں گی، استغفار پڑھیں گے ہماری مشکلات دور ہو جائیں گی، کیونکہ کئی ایک چیزیں گناہوں کے ساتھ ایسوسیٹ جڑی ہوئی ہیں کہ جب ہم استغفار پڑھ رہے ہیں، وہ گناہ جھڑ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت آٹومیٹکلی خود بخود قریب آتی جائے گی۔ اور پھر دعائیں جتنی مانگیں دنیا کے حوالے سے مانگیں، جسے ایک دعا ہم نے پہلے بھی ذکر کی کہ اس دعا کا خاص طور پہ اہتمام کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو کبھی بھی مس نہیں کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ اتنی ہی دعا ہے، مختصر سی دعا ہے کہ ہم اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی دنیا بھی مانگ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی آخرت بھی مانگ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ بھی ابھی ہم نے سنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور جو میں نے کہا اس کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر عاجزی اور انکساری کو پیدا فرمائے، اور ہمارے اندر سے تکبر کو نکالے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری عبادات کو اور دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ Last but not least, don't forget to click subscribe button and press bell icon so that when the new video is uploaded, so you may be notified, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.